أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. یہ جو رکوع شروع ہوا تھا، اس رکوع کے اوپر سے ہم نے پڑھا تھا کہ مومنین کی کچھ صفات ہے. ان صفات میں سے ایک صفت کہ مومن حلال کھاتا ہے، مومن حرام نہیں کھاتا. اللہ فرماتے ہیں کہ اے محمد رسول اللہ، تمام کے تمام رسولوں کو ہم نے حکم دیا کہ اے رسولو، تم نے کیا کھانا ہے؟ حلال کھانا ہے، حرام سے بچنا ہے. حرام کیا چیز ہے اور حلال کیا چیز ہے، شریعت نے اسے بیان کیا ہے. بخاری شریف کے اندر روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات. حلال بھی بیان ہو گیا ہے، حرام بھی بیان ہوا ہے، اور جو چیز بیان نہیں ہوئی کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، فرمایا یہ مشتبہات ہے. اور جو کوئی ان کے اندر پڑ گیا وہ ایسے ہی ہے گویا کہ وہ ابھی حرام کے اندر پڑنے والا ہے. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں، لوگ کہتے ہیں حلال ہے حرام ہے، حلال ہے حرام ہے، چلو کھاؤ، کوئی بھی پتہ نہیں. تو جب ایسی چیز کے اندر انسان پڑ جائے تو یاد رکھ لیں اس شخص کے لیے حرام کھانا کوئی بھی مشکل نہیں. ایسی چیزوں سے جو بچے گا وہ جا کر کیا ہوگا، حرام سے بھی بچے گا. جس شخص کو ان چیزوں سے کوئی پرواہ نہیں، ایک وقت اس کے اوپر ایسا آ جائے گا کہ حرام کھانے سے بھی اسے کوئی پرواہ نہیں ہوگی. آگے نیچے بھی مومنوں کی اور صفات بیان ہوئی کہ وہ لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، شرک نہیں کرتے، اور وہ خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے کے اندر جو کچھ وہ خرچ کر سکتے ہیں، لیکن خرچ کرنے کے بعد بھی وہ ڈرتے ہیں. معلوم ہوا کہ مومن وہ ہے جو نیک کام کرنے کے بعد بھی ڈرے، اور منافق وہ ہے کہ وہ برے کام کر کے بھی نہ ڈرے. یہ صفات ہیں مومنوں کی. اللہ فرماتے ہیں اولئک یسارعون فی الخیرات، یہ لوگ ہیں جو نیکی کے کاموں کے اندر دوڑتے ہیں، آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم سے نیک کام ہو جائیں. فرمایا وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ، انہی لوگوں کے لیے لکھ دیا گیا ہے کیا، کہ یہ لوگ آگے بڑھنے والے ہیں، یہی پھر آگے بڑھتے ہیں ہر چیز کے اندر، چاہے وہ دین ہو یا دنیا ہو، دوڑ لگی ہوئی ہے. اور کامیاب کون ہوتا ہے؟ جو دوڑ کے اندر دوڑے. دنیا کی دوڑیں آپ دیکھ سکتے ہیں، نوکری کے لیے دوڑیں لگی ہوئی ہیں، مکان بن جائیں، جائیدادیں بن جائیں، ساری چیزوں کے لیے لوگ دوڑیں لگا رہے ہیں. تو کوئی آگے بڑھ جاتا ہے، کوئی رہ جاتا ہے. کیوں؟ اللہ نے تو اٹل فیصلہ کیا ہوا ہے قرآن میں، دنیا تمہیں اتنی ہی ملے گی جو تمہارے نصیب کے اندر لکھی ہوئی ہے. لیکن یہی دوڑ ہم نے کہاں پر لگانی ہے؟ دین کے اندر بھی لگانی ہے. اور دین کی پرواہ تو ہمیں ہے نہیں. وجہ کیا ہے؟ کہ دین کے اوپر ہمارا کچھ لگا نہیں ہے. جب ہماری جان مال دین کے اوپر لگے گا تب جا کر دین کی اہمیت ہمارے دلوں کے اندر بیٹھے گی. ہمیں صرف اور صرف ماں کی گود کے اندر کلمہ مل گیا، وراثت کے اندر اسلام ہمیں مل گیا، ہمارے باپ دادا کلمہ پڑھتے تھے، وہ چیز ہم روایتی طور پر، رواج کے طور پر ہم کیا کر رہے ہیں؟ نبھا رہے ہیں. دین کے اوپر ہمارا کچھ لگا نہیں ہوا، اس لیے اس بات کی اہمیت ہمارے دلوں میں نہیں بیٹھ رہی. فرمایا اولئک یسارعون فی الخیرات وهم لها سابقون. اب ایک بات ذہن کے اندر بیٹھتی ہے کہ یہ دین بہت مشکل ہے، دین کے اوپر چلنا بہت مشکل ہے، نمازیں مشکل ہے، زکوٰۃ مشکل ہے، حج مشکل ہے، یہ ساری کی ساری، روزہ مشکل ہے. اللہ جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں نہیں، ولا نکلف نفسا، ہم تکلیف نہیں دیتے کسی بھی جان کو الا وسعها، مگر اس کی طاقت کے مطابق. انسان کے اوپر کوئی بھی کسی قسم کی ایسی عبادت نہیں رکھی گئی جو اس کے بس کے اندر نہ ہو. اللہ نے انسان کی طاقت کے مطابق اس کے اوپر کیا رکھی ہیں؟ عبادات رکھی ہیں. کوئی بھی عبادت انسان کے لیے مشکل نہیں. فرمایا وَلَدَيْنَا کتاب، لکھ تو ہم نے دیا ہے ساری چیزوں کو تمہارے اوپر، بتا دیا ہے، علمی طور پر ساری چیزیں تمہیں بتا دی ہیں.
اب عملی فیصلہ بھی ہم نے کرنا ہے. اب عملی فیصلے کے لیے ہم نے ایک کتاب رکھی ہوئی ہے, ایک رجسٹر رکھا ہوا ہے. وہ کیا؟ ولدینا, ہمارے پاس ہے کتاب, ایک نوشتہ, ینطق بالحق, جو بولتا ہے صرف اور صرف سچ, جس سے جھوٹ کی امید ذرہ برابر بھی نہیں. وہ سچ بولے گا, وہ جھوٹ نہیں بولے گا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, اور ان کے اوپر ظلم بھی نہیں کیا جائے گا. لوح محفوظ ہے, اور جو فرشتے اللہ نے لگائے ہوئے ہیں اس کام کے اوپر کہ انہوں نے لوگوں کے اعمال کو لکھنا ہے. قیامت والے دن یہ دفاتر کے دفاتر لوگوں کے سامنے لائے جائیں گے. یہ تیرا نامہ اعمال ہے, یہ تیرا نامہ اعمال ہے. اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا, کہ پڑھ تو اپنی کتاب کو, آج تیرے لیے یہ کتاب کیا ہے؟ کافی ہے. جو کچھ تو نے کیا ہے وہ یہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے. اللہ فرماتے ہیں وہ ساری چیزیں سچ سچ بولیں گی. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, ظلم کسی کے اوپر نہیں کیا جائے گا. اگر نہیں ڈرو گے, نہیں آؤ گے دین کے اوپر, تو پھر وہ تیار ہو جاؤ اس کتاب کے لیے. وہ کتاب تمہارا سارا کالا چٹا کھول کر رکھ دے گی. بل قلوبہم, اب پھر دوبارہ خطاب کس کی طرف آ رہا ہے؟ کافروں کی طرف, مشرکوں, منافقوں, نافرمانوں کی طرف آ رہا ہے. بل قلوبہم فی غمرۃ, بلکہ ان لوگوں کے دل, کافروں کے دل, فی غمرۃ, غفلت کے اندر ہے, عیاشی کے اندر ہیں, دنیا کی لالچ کے اندر ہیں. من ھذا, ان تمام کی تمام چیزوں سے. کن چیزوں سے؟ قرآن سے, آخرت سے, اللہ سے, اللہ کے رسول سے, سارے کے سارے چیزوں سے ان کے دل کیا ہیں؟ غفلت کے اندر ہے. وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ, اور ان کے لیے عمل ہیں اس شرک کے بھی علاوہ. وَهُمْ لَهَا عَامِلُونَ, اور وہ ان کو کرنے والے ہیں. مَا مِن سَيِّئَةٍ وَلَهُ خَيَّاتٌ, کوئی بھی گناہ ایسا نہیں ہے لیکن اس کی کیا ہیں؟ بہنیں ہیں, بھائی ہیں, وہ اپنے دوسرے گناہوں کو کھینچ کر لاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ جو مشرک کافر لوگ ہیں یہ ایک ہی گناہ نہیں ہے ان کے اندر کہ یہ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں, نہیں, اس شرک کے علاوہ بھی ان کے اندر اور کتنی غلاظتیں ہیں. رسموں کے اندر یہ جکڑے ہوئے ہیں, بدعات کے اندر یہ جکڑے ہوئے ہیں, حرام یہ کھا رہے ہیں, لوگوں کے حقوق یہ دبا رہے ہیں, اللہ کے ساتھ شریک یہ لوگ ٹھہرا رہے ہیں. کون سا کام ہے جو انہوں نے چھوڑا ہوا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں صرف اور صرف ایک ہی پردہ ان کے دلوں پر شرک کا نہیں پڑا ہوا, اور بھی کئی پردے ان کے اوپر پڑے ہوئے ہیں. تو یاد رکھ لیں جب دین سے دور ہوں گے تو کئی قسم کے گناہ ہمارے اندر آ کر رچ بس جائیں گے. پھر یہ جو رسموں کی محبت ہے یہ ہمارے دلوں کے اندر آ کر رچ بس جائے گی. پھر ان کو نکالنا بہت ہی مشکل ہے. آج آپ دیکھ لیں اپنے معاشرے کی حالت, ایک رسم کو چھوڑنا کتنا مشکل ہمارے لیے ہو چکا ہے. ہم نہیں چھوڑ سکتے. ہم کہتے ہیں کہ یہ فلاں رسم ہم نے چھوڑی تو ہمیں ہمارے گاؤں والے, محلے والے, گھر والے, رشتہ دار, قوم, قبیلے, کنبے والے کیا کہیں گے. اس چیز کو ہم سوچ رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ دل کے اندر وہ محبت ہی نہیں اللہ اور اس کے رسول کی اور قرآن کی. اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت دل کے اندر آ جائے تو پھر کیا ہے؟ لوگ کیا, خاندان کے خاندان کیا, ملک سارا بھی اگر ناراض ہوتا ہے تو ہم اللہ اور اس کے رسول کو ناراض نہ کریں, لیکن دل میں اہمیت نہیں. اللہ فرماتے ہیں حتی اذا اخذنا, یہاں تک کہ جب ہم پکڑتے ہیں, مترفیہم, ان کے مالدار لوگوں کو. کیا مطلب؟ ڈھیل کا ایک زمانہ ہوتا ہے, اللہ ہر قوم کو ایک ڈھیل دیتے ہیں, ڈھیل دینے کے بعد اللہ پکڑتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں جب ہم پکڑتے ہیں ان کے بڑوں کو, بڑوں کا ذکر یہاں پر خصوصی کیوں کیا؟ پکڑتے تو اللہ چھوٹوں کو بھی ہیں, غریبوں کو بھی پکڑتے ہیں, امیروں کو بھی پکڑتے ہیں. یہاں پر خصوصی طور پر بڑوں کا ذکر کیا کہ وہ بڑے جنہوں نے اپنی ساری زندگی اپنی جان کو بچانے کے لیے لگائی, مال جمع کیا کہ جان محفوظ ہو, مال جمع کیا کہ اولاد ہماری بچ جائے. اللہ فرماتے ہیں سب سے پہلا جو میں ہاتھ ڈالتا ہوں کس کے اوپر ڈالتا ہوں؟ ان کے بڑوں کے اوپر.
ان کے مالداروں کے اوپر ان کو میں پکڑتا ہوں بالعذاب، عذاب کے ساتھ۔ کئی قسم کا عذاب ہوتا ہے، دنیا کے اندر عذاب آ جاتا ہے، دنیا میں آئے تو آخرت میں آتا ہی آتا ہے۔ فرمایا اذا هم یجأرون، جب ہم ان کے بڑوں کو پکڑتے ہیں تو ان کے بڑوں کی بھی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ اذا هم یجأرون، اچانک وہ کیا ہوتے ہیں؟ چیخیں مارنا شروع کر دیتے ہیں، فریادیں کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ لا تجأروا اليوم، پھر فرشتے کہتے ہیں لا تجأروا اليوم، آج کی دن مت چیخو، تمہارا چیخنا تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ انکم منا لا تنصرون، بے شک تمہیں ہماری طرف سے کوئی مدد نہیں دی جائے گی، ہم تمہیں کوئی مدد نہیں دیں گے۔ عذاب دینے والے ہم ہیں، غلبہ بھی ہمارا ہے، پکڑ بھی ہماری ہے، ہمارے اوپر کسی کا کوئی غلبہ نہیں، لہذا ہم تمہاری مدد نہیں کرتے، چیخیں مت مارو، تمہارا یہ چیخیں مارنا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ قد کانت آیاتی، پختہ بات ہے، یقینی بات ہے کہ تھی ہماری آیات کریمہ تتلا علیکم، تمہارے اوپر تلاوت کی جاتی، ہمارا قرآن تمہارے سامنے پڑھا جاتا، فکنتم علی اعقابکم تنکسون، تم اپنی ایڑیوں کے بل واپس پلٹ جاتے۔ محمد رسول اللہ قرآن پڑھ رہے ہوتے تو سامنے آتے، سامنے آ کر ذرا دیکھتے، دیکھنے کے بعد وہ حسد کی نگاہ سے دیکھ کر محمد رسول اللہ کو وہیں چھوڑ کر چلے جاتے۔ آگے چل کر پڑھیں گے کہ راتوں کے اندر گپ شپ لگاتے تھے، ساری رات بیٹھ کر گپ لگاتے، کہتے ہمارا باپ ایسا، ہمارا دادا ایسا، ہمارے باپ نے یہ کیا، ہمارے دادے نے یہ کیا، لیکن قرآن سننے کی جب باری آتی تو قرآن کے سامنے نہ بیٹھتے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ قد کانت آیاتی تتلی علیکم فکنتم علی اعقابکم تنکسون، تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاتے تھے، قرآن پڑھا جاتا تھا، قرآن کو چھوڑ کر تم چلے جاتے۔ یاد رکھ لیں، قرآن کو نہ سیکھنا، قرآن کی طرف توجہ نہ دینا، قرآن سے منہ پھیر لینا، یہ عذاب کا انسان مستحق ہو جاتا ہے۔ عذاب کو کیا کرتا ہے؟ دعوت دے رہا ہے، اب موقع بھی ہے، ساری چیزیں موجود ہیں، سیکھ بھی سکتے ہیں، لیکن پھر بھی قرآن کو وقت نہیں دیا جا رہا، تو یہ کیا ہے؟ اللہ کے عذاب کو خود دعوت دینا ہے۔